अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ गुलशेख, रद्द अमल 786 से। जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत मशहूर टिकटॉकर और बाइक व्हीलर वन व्हीलर शाहनवाज को बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ जो है ना लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया। अब इस कत्ल के लिए आपने जो सोशल मीडिया पे बेशुमार प्रोग्राम देखे होंगे कि शाहनवाज कौन था, क्या करता था और किस तरीके से इसको मर्डर किया गया, किन लोगों ने किया गया। शॉपर नाम का एक बंदा है जिसका कोई गैंग है, लड़का है इसी का हम उम्र, तो उससे ये कत्ल हुआ है। और सारी स्टोरियाँ उसके वालिदैन की, उसके भाइयों की, अहले मोहल्ला की, दोस्तों की, और जो भी वजूहात जिस तरीके से वकूआ ये ज़ोर पजीर हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने गाहे बगाहे आ रही हैं। रद्द अमल चैनल का मकसद ये होता है कि आप जो व्यूवर्स हैं, जो अवाम है, ज़ाहिर है ये शख्स ये जो लड़का था बच्चा ही था, अभी तो मैं समझता हूँ इसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, तो इसको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तक इसको जो ना शोहरत हासिल थी। और वाकई ये हुनरमंद था, बाइक के अंदर नंबर 1 था पाकिस्तानी व्हीलर ये, और इसके अंदर इसके हुनर थे, कारनामे करतब दिखाने के लिए, और बड़े मुख्तलिफ किस्म के स्टंट दिखाता था, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता था। टिकटॉक ये बनाता था, टिकटॉक के ऊपर जो ना 50,000 से ज़ायद इसके फ़ैन फॉलोअर थी। और इस कदर मशहूर होने के बाद जब ये लोगों को पता चला कि इसको बेरहमी से मारा गया है, तो एकदम इसके जो फ़ैन थे या इसको देखने वाले थे एकदम सकते में आ गए, और बहुत ज़्यादा लोगों को अफसोस हुआ इस चीज़ का। हमें भी बहुत अफसोस हुआ है कि छोटी सी उम्र में ये बच्चा जो है ना इसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ इसको जो है ना कत्ल कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, इसकी तफसीलात में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, गाहे बगाहे मिनट की रिपोर्ट आपको मिल रही है। रद्द अमल चैनल का मकसद ये होता है कि आपके सुनने का और देखने का, और जो आपके जहनों में सवाल पैदा होता है उसका जाविया नज़र ज़रा तब्दील करके इस वाक़े को देखा जाए। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि इसका कत्ल, वजह और सबूत, ये इंतहाई कामयाब किस्म का टिकटॉकर था। 4 भाई और 3 बहनें। ये 10 साल या 11 साल की उम्र में इसको शौक हो गया था बाइक चलाने का, और शौक भी नहीं था, वो जुनून की हद तक था। और इससे पहले भी बेशुमार व्हीलर लाहौर के अंदर जो है ना थे, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से लड़का ऊपर आता चला गया। अगर आपने इसकी सलाहियत या इसकी टेक्निक या इसका कंट्रोल आपने मोटरसाइकिल के ऊपर देखना हो तो आप इसकी टिकटॉक वीडियोस देख सकते हैं, आपको हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। कराची से इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की ने भी इससे रब्ता किया कि मैं तुम्हारे साथ जो है ना टिकटॉक बनाना चाहती हूँ, तुम बाइक चलाओ। तो वो टिकटॉक के ऊपर उसकी वो वीडियो भी मौजूद है, आप देख के हैरत ज़दा हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल या तो हुआ है या होने वाला था, तो बुलूगत के उम्र में उसने अभी कदम रखा था, जवानी के दहलीज में कदम रखा था, उसको कत्ल कर दिया गया, जिसका बेहद हमें अफसोस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अलमिया क्यों रूनुमा हुआ। आप और मैं, हमारे भी बेशुमार बच्चे, हज़ारों के तादाद में व्हीलर हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और वो ये व्हीलिंग करते हैं। वो भी एक जानलेवा खेल है, जान वहाँ भी जा सकती है, लेकिन इस बच्चे की जान व्हीलिंग में नहीं गई है। इस बच्चे की जान जो है ना आपसी दुश्मनी के अंदर गई है। एक व्हीलर गैंग था जिसका नाम था शॉपर गैंग, जिसके लिए लवाहिकीन का ये कहना है कि ये मंशियात फरोश थे और क्रिमिनल माइंड के लोग थे, और ये जेलसी रखते थे इसके साथ, और मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो है ना इसके साथ लड़ाई झगड़े इनके चल रहे थे आपस में, फायरिंग वगैरह भी इनकी हो चुकी थी। तो इनकी चूँकि दुश्मनी चल रही थी, और ये शॉपर भी जो है ना फेम के चक्कर में, शोहरत के चक्कर में जब इनको लोग मिल जाते हैं। अब आप ये सोचें, एक टिकटॉक मूवी बनाने के लिए खाली अगर ये टिकटॉक का व्हीलिंग का मुजाहरा कर रहा है ये बच्चा शाहनवाज, तो क्या ख्याल है ये इसके पीछे और टीम नहीं होती होगी जो इसको शूट करती है मुख्तलिफ एंगल से। आप उसकी क्वालिटी तो देखें जाके टिकटॉक के ऊपर कि किस कदर प्रोफेशनल किस्म की, किन लोगों ने उसके पीछे बैक पे हाथ रखा हुआ था। और दूसरी बात है कि वालिदैन की तरबियत, माहौल,
بچہ یہ بالکل پڑھا ہی نہیں ہے، اسکول گیا ہی نہیں ہے یہ لڑکا، اور جب یہ فیم آ گیا، اس کے پاس یہ پبلسٹی آ گئی، مشہوری آ گئی، پاکستان سے لے کے کراچی سے لے کے خیبر تک جہاں یہ جاتا تھا اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے، کراچی کے ساحل سمندر کے اوپر لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے پیچھے ہوتا تھا، انڈیا سے اور دوسرے یورپی ممالک سے بھی لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا ان ٹچ رہتے تھے اور اس کو بلایا جا رہا تھا۔ اب یہ رفتہ رفتہ یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ ویلنگ سے جو ہے نا اسٹنٹ کے اوپر آ رہا تھا، کرتب کمالات دکھانے کے اوپر، جس کے لیے اس کو جو ہے نا ٹک ٹاک بنانے کے اوپر بھی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی تھی، اور باہر کے ممالک سے اور انڈیا سے کئی جگہوں سے اس کو آفر تھی، ان کو بلایا جا رہا تھا کہ یہاں آگے یہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ سارا فیم، شہرت، ایجوکیشن کا نہ ہونا، تو والدین اس کے جو ہے نا وہ غریب فیملی سے یہ تعلق رکھتا تھا، اور ابھی ان ساری چیزوں کی یہ تیاری کر رہا تھا۔ اس کے پاس آفرز تھیں دبئی کے اندر آگے اسٹنٹ کرنے کی، یہ اپنا ماڈلنگ میں لینے کے لیے اور معاملات کے لیے اس کے پاس جو ہے نا آفرز تھی، لیکن چونکہ یہ ایجوکیشن نہیں تھی تو اس کو جو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا نا، صحیح طریقے سے اسٹیٹ وے کے اوپر جس طریقے سے کمرشلائز طریقے سے ایک بندے کو یوز کیا جاتا ہے یا اس کی پرسنالٹی کو گروم کیا جاتا ہے یا اس کے کیریئر کو گروم کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے یہ ناواقف تھا۔ ہو یہ گیا کہ چونکہ آمدن نہیں تھی، ٹک ٹاک جو بنا رہے تھے وہ گروپ کون سا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ٹک ٹاک سے آمدن کتنی آ رہی تھی، ان کے اخراجات کتنے تھے، کتنے لڑکوں کا یہ گروپ تھا، کیا ان کا خرچہ تھا، گھروں میں یہ رہتے نہیں تھے، مختلف علاقوں میں ان کو جانا ہوتا تھا، اچھی ڈریسنگ ان کو چاہیے تھی، اچھی ان کو بالوں کی کٹنگ چاہیے تھی، اچھی جو نابے علی ان کو ایک فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے یا پھر یہ خود ہی اپنے راستے بنا رہے تھے، یہ ایک لڑکوں کا گروپ تھا جسے آپ گینگ کہہ لیجئے، گروپ کہہ لیجئے، وہ مل جل کے یہ سارے کام کر رہے تھے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کے غریب نہیں تھے، کچھ امیر بھی ہوتے ہوں گے جو اس کے ساتھ چل رہے تھے لڑکے، بہرحال یہ لڑکوں کا ایک گروپ تھا۔ تو اس کے مد مقابل اس سے سینئر اسی کے محلے میں رہنے والا ایک لڑکا جس کو شوپر کہتے ہیں، نام اس کا پتہ نہیں زہیب ہے یا شاہزیب ہے، بہرحال شوپر کے نام سے وہ مشہور ہے، وہ لواحقین کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے ہنر سے کہ یہ اتنی تیزی سے آگے نکلتا جا رہا ہے اور وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اس سے جیلس رہتے تھے، اور اس جیلسی کے اندر ان کے آپس میں جھگڑے دو والے بھی ہوئے ہیں، ہاتھا پائی والے، فائرنگز بھی ہوئی ہیں ان کی، اور ان کی اسی حساب سے دشمنی آپس میں چل رہی تھی۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں، وہ جو سامنے گروپ ہے لواحقین کے مطابق ان کی بھی شہرت اچھی نہیں ہے، ان کے مطابق یہ کہ وہ منشیات فروش ہیں، کہ وہ آئس کا کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو ان کی بھی شہرت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بھی ایک گینگ تھا، تو ان دونوں کے اندر آپس میں ٹسل چل رہی تھی، اور یہ اسلحہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے، وہ بھی اپنے پاس گنے، پسٹل وغیرہ سب چیز رکھتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے، تو ان کا ایک معاملہ چل رہا تھا، اور یہ ان دنوں میں جب اس کا مرڈر ہوا تو یہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں تھا، تو اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے ان کے کہ چلو ساری باتیں چھوڑتے ہیں، تو ہم جو ہے نا صلح کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو صلح کرنے کے لیے اس نے اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر کو، بھائیوں کو یا والدین کو بتایا یا نہیں بتایا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کے جو عزیز تھے، دوست تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ راولپنڈی سے آ رہا ہے صلح کے لیے، اور لواحقین کا کہنا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے، انہوں نے دھوکے سے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو اپنے گھر بلایا جہاں ان کا گھر تھا، وہاں پہ ان کے مذاکرات چلے، اس مذاکرات کے اندر نہ جانے کیا معاملہ ہوا، تو لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد اس پہ تشدد ہوا، تشدد کے بعد اس کے اوپر فائر مارے گئے 4 اور اس کو مرڈر کر دیا گیا، اور یہ وہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ بچہ تڑپتا رہا، اس طریقے سے المناک طریقے سے اس کو جو ہے نا مارا گیا۔ یہ تو اس کا واردات جو تھی وہ اس کا یہ طریقہ تھا۔ میں جو بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ویلر، انتظامیہ، پولیس اتنا ان کے اوپر ایکشن لیتی ہے، پکڑتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ان کو اریسٹ کرتی ہے، تھانوں میں لے کے جاتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں، لیکن یہ کم نہیں ہو رہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک گیم ہے، اگر اس کو گیم کے طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرے اور ادارے اس کو پروٹیکٹ کریں
اور ان کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کر دی جائے اور ان کو یہ پتہ ہو کہ اس گیم سے ہمیں یہ ارننگ ہوگی جس سے ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے اور ہمارا گیم بھی چلتا رہے گا. تو واقعی اس بچے میں ٹیلنٹ تھا تو شاید وہ ان چیزوں سے بچ جاتا. یہ جو آج شاخسانہ یہ جو المناک قسم کی اس کی موت ہوئی ہے اس سے یہ بچ جاتا. ہم ویورز عوام جو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمارا رد عمل یہی ہے کہ بچے ہمارے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, ویلنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کس دوستوں میں بیٹھتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پھر جب ان کے شوق ہوتے ہیں, جب ان کو نظر نہیں آتا کہ گھر سے تو اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تو وہ غلط راستوں پہ بھی چل جاتے ہیں, غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بھی چلے جاتے ہیں. اب اس گینگ, شاپر گینگ اور ان لڑکوں کے اندر وجہ تنازع کیا تھی, حسد تھی یا کوئی اور معاملات تھے, یہ تو جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی آپ کے سامنے بات آتی چلی جائے گی. بہرحال یہ ایک المناک موت ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مختصر الفاظ کے اندر. میرے چینل کو بڑی تعداد میں آپ دیکھتے ہیں, براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں اور میں اس کے بعد مزید ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں آپ کو سنسنی خیز قسم کے ایسی باتیں بتاؤں گا جو ابھی تک جو ہے نا آپ نے نہیں سنی, کیونکہ اس وقت اس کے لوائقین اور اس کے جو فالوور ہیں وہ سارے ایک غم کے اندر مبتلا ہیں, ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں, کیونکہ کچھ باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی. میں انشاءاللہ جلدی آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. تو مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کمنٹس کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.